السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج پھر سے ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ہے تختی نمبر 25۔ اور تختی نمبر 25 میں جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے رسم الخط۔ رسم الخط کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انگلش میں بہت ساری چیزیں ہم لکھتے تو ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے انگلش میں مشہور لفظ سنا ہوگا کہ کے اس کے بعد NEE، پڑھتے کیا ہے؟ اس کو ہم نی پڑھتے ہیں، کے سائلنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح نائف جو چاقو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی کے سائلنٹ ہے، کہ نائف نہیں بلکہ ہم نائف پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی میں بھی کچھ حروف ہوتے ہیں، خاص طور پر الف یا واو، اور کچھ حروف اپنے حالات کی وجہ سے سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر کامن بات یہ ہے کہ الف، واو اور یا بعض اوقات عربی میں لکھے جاتے ہیں پر اس کو پڑھے نہیں جاتے۔ قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، اور نورانی قاعدہ کے اندر پارے اور رکوع کے ساتھ اس کو یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے افا امات لکھا ہوا ہے، افا، ایک سیکنڈ، اب یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے افا امات، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ افا امات۔ یہ جو افا میں فا الف ہے، یہ اس کے اوپر یہ نشان دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ قرآن میں جب بھی آپ پڑھیں گے اور یہ دو نشان جب آپ کو دکھ جائے، ایک تو یہ جو ہے آپ کو گنا یا ضرب کا نشان ہے یا ایکس کا نشان ہے، اور دوسرا اگر کسی بھی حرف پہ یوں لگا ہو گول گول، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ حروف پڑھے نہیں جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الف پر جو گول گول نشان دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ پے کا مطلب پارا اور عین مطلب رکوع، تو کس پارے اور کس رکوع میں یہ الفاظ آئے ہیں وہ آپ کو اوپن کر کے قرآن کو اور سامنے رکھ کر کے، چاہے اس کو آپ موبائل میں رکھیں، چاہے آپ کتاب رکھیں نورانی قاعدہ، اور سب کو ملائیں، یعنی کہ پہلے اس لفظ کو دیکھیں، اس کو لکھا کیسے ہوا ہے یہ دیکھیں، پڑھنا کیسے ہے جو کہ نیچے لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں، اس کے بعد آپ ریفرنس دیکھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو چوتھے پارے میں چھٹے رکوع میں، 17ویں پارے میں تیسرے رکوع میں یہ سیم لفظ آیا ہے، آپ اوپن کریں، اس کو سرچ کریں، کھوجیں، اور اس کے بعد آپ ملائیں اور دیکھیں۔ تو یہ آپ کا کام ہے، ہم آپ کو ایک ایک چیز بتاتے ہوئے نہیں جائیں گے، بس آپ کو یہ بتائیں گے کہ جیسے یہاں پہ لا الہ اللہ لکھا ہوا ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، تو لا الہ اللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح تبو آ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ الف پہ گول نشان ہے تو کیا پڑھیں گے؟ تبو آ کے بجائے تبو پڑھیں گے۔ یہ سب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح من نبائی لکھا ہوا ہے، پڑھیں گے من نبئی۔ اسی طرح ملائہی لکھا ہوا ہے، الف پہ گول نشان ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، تو ملائہی پڑھیں گے۔ اسی طرح ولا اوضعوا لکھا کیا ہوا ہے؟ ولا اوضعوا، ولا اوضعوا لکھا ہوا ہے، پڑھیں گے ولا اوضعوا۔ اور کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ تو 10ویں پارے 13ویں رکوع میں۔ اسی طرح سمودا لکھا ہوا ہے، لتتلوا لکھا ہوا ہے، لن ندعوا لکھا ہوا ہے، آپ کو سمودا لتتلوا لن ندعوا پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کو آگے لشیئن ہے، لکھا ہوا ہے لشائن، لیکن پڑھنا ہے لشیئن۔ اب یہاں پہ الف ہے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں، سیدھے یا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح لاکن نہ لکھا ہوا ہے، لاکن نہ پڑھنا ہے، لأذبحنہ، لا اذبحنہ لکھا ہوا ہے، لأذبحنہ، اور کس پارے میں ہے؟ 19ویں پارے میں 17ویں رکوع میں۔ اسی طرح آپ کو یہ سارے حروف نورانی قاعدہ میں اوپن کر کے اور سب کو دیکھتے ہوئے جانا ہے اور پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ لیربوا فی کو لیربوا فی پڑھنا ہے، لا الی الجحیم پڑھنا ہے، دیکھیے لا الی الجحیم لکھا ہوا ہے، لا الی الجحیم پڑھنا ہے، کریکٹ۔ اسی طرح لیبلوا لکھا ہوا ہے، لیبلوا پڑھنا ہے، نبلوا لکھا ہوا ہے، الف کو نہ پڑھ کے نبلوا پڑھیں گے۔ اسی طرح بئس الاسم لکھا ہوا ہے، بئس الاسم، لیکن یہ الف اس کے اوپر گول نشان ہے، نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کیا ہے کہ دیکھتے چلے جائیے، اور جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو نورانی قاعدہ کا یہ دونوں پیج، یہ 2 پیج میں لکھا ہوا ہے، دونوں پیج کو کھولیے گا، اور کہیں آپ کو شک ہو کہ یہ لفظ ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی حرف سائلنٹ ہے، وہ آپ کو دکھ جائے گا، یا تو وہ کٹ کا نشان لگا ہوگا یا پھر گول نشان لگا ہوگا، میں نے آپ کو بتا دیا، وہ دیکھیے گا، اور سیدھے ان دونوں پیج میں دیکھیے گا کہ کہیں یہاں پہ موجود تو نہیں ہے، اگر دکھ گیا تو ٹھیک، نہیں دکھا تو
سمجھیے کہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے زکاتہ لکھا ہوا ہے، صلاتہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ زکواتہ یا صلواتہ نہیں پڑھنا ہے، واو سائلنٹ ہے۔ جس طرح الف سائلنٹ تھا اسی طرح واو سائلنٹ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے مثال یا کی ہے، موسیٰ سین کھڑا زبر سا یا سائلنٹ، عیسیٰ سین کھڑا زبر سا یا سائلنٹ، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نیچے لکھا ہوا ہے موسیٰ عیسیٰ۔ اسی طرح زکواتہ نہیں پڑھنا ہے، زکاتہ پڑھنا ہے جو کہ نیچے دیا ہوا ہے، اور صلواتہ نہیں صلاتہ پڑھنا ہے جو کہ نیچے اصلی شکل میں دیا ہوا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا تو اس پر غور بھی کیا ہوگا، اور نہیں تو اب غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ اپنی تعلیم کو اور اپنے تلفظ کو درست فرما لیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔